السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں آپ کی ٹیچر مس شہانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم 9ویں اور 10ویں جماعت میں پڑھائی جانے والی اردو کی کتاب کا پہلا سبق اخلاق نبوی، جس کا عنوان اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی۔ اس کی میں ریڈنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کروں گی۔ میں ریڈنگ اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ پیارے طالب علموں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نبوت سے بہت عرصہ پہلے ہو چکی تھی، اور آپ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی مرتبہ جب وحی نازل لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اس وقت غیر ہو گئی تھی۔ آپ تھر تھر کانپ رہے تھے اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا، اور آپ بخار کی شدت ہو گئی تھی، آپ کو بخار تیز چڑھ گیا تھا۔ تب آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں سارا ماجرا بیان فرمایا۔ اس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی، اور وہ سمجھ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا، خدا کی قسم آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، یعنی خدا آپ کو کبھی افسردہ یا غم نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، وہ جو قرض لیتے ہیں لیکن بعد میں کسی وجوہات کی بنا پر وہ قرض ادا نہیں کر پاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قرض خود ادا کرتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی کبھی آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق کا، سچ کا ساتھ دیا، اور برے وقت میں جبکہ اپنے قریبی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے دکھ درد میں کام آتے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ امہات المومنین یعنی مسلمانوں کی ماؤں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات میں خوبیاں موجود تھیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں، حضرت، بیٹا یہاں حضرت سے مراد یہ ہم تعظیم کے لیے لگاتے ہیں، عزت کے لیے لگاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا تو کبھی آپ بدلے میں ان سے بدلہ نہ لیتے، نہ ان کے لیے کبھی بد دعا کرتے۔ پیارے بچوں، آپ کو طائف کا واقعہ
اگر میں یاد دلاؤں تو مکے میں جب طائف میں جب آپ تبلیغ دین کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا گیا تھا، اور انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے خون سے بھر گیا تھا، اور آپ کے نالین مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں تک میں خون سارا جمع ہو گیا تھا۔ تب ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کافروں کو بددعا دے سکتے تھے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بددعا دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرتے؟ بالکل کرتے، لیکن کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آخری نبی تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، اسی لیے آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہ کی اور نہ ان کو کوئی بددعا دی، بلکہ ان طائف کے آوارہ لڑکوں کے لیے بھی یہی فرمایا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ ناسمجھ